رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے برابر تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ ایک دیہاتی شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا، یا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے کریم نبی نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، 3 بد نصیب بدقسمت لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ قربانی ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ لوگ پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ پوچھنے والے نے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں، کہیں میرا بھی ان 3 بدقسمت لوگوں میں شمار تو نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جوانو، کیا تم نے حرام کھانے والوں کی عبرت ناک قصے نہیں سنے؟ ان کے بھیانک انجام نہیں سنے؟ کیا قرآن نے ان حرام کھانے والوں کے عبرت ناک واقعات نہیں سنائے؟ کیا تمہاری زندگی ابھی بھی نہیں بدلی؟ کیا تم نے اس عبادت گزار نوجوان کی زندگی کا قصہ نہیں سنا جو عبادت گزار تھا، مستجاب الدعوات تھا، مگر سنو، اس نے جب سور کا حرام گوشت کھایا، اس حرام گوشت نے اس کی آنکھوں میں سے حیا چھین لیا، غیرت چھین لی، پھر اس نے ایک عورت سے نہیں کئی عورتوں سے گناہ کر لیا، کئی عورتوں سے زنا کر بیٹھا۔ اس زنا نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی، اس کی نیکیاں ضائع کر دی۔ کیا تم نے وہ سبق آموز واقعہ نہیں سنا؟ ایک بار سنیے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس سبق آموز اور عبرت ناک واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اب حرام کھانے والے لوگ غیرت کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ قبلہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا جو مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ دور دراز سے عورتیں مرد اس کے دربار پر آتے، دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا۔ وہ لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ عورتیں مرد اس کے دربار پر آتی تو یہ شخص عورتوں کی پیشانی پر دیکھ کے ان کے ماضی اور مستقبل کے حال سے آگاہ کر دیتا تھا، ماضی بھی بتا دیتا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، مستقبل کے حال سے بھی آگاہ کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان تھی کہ یہ لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ دکھی لوگ اس کے دروازے پر آتے، یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور کر دیتا۔ غریب لوگ اس کے دربار پر آتے، اس کے پاس آتے، دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کر دیتا۔ کوئی بھی مشکل لے کر آتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے دعا کرتا، ان کی ہر ایک مشکل دور ہو جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا مشہور عبادت گزار تھا۔ اللہ اکبر، یہ دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ جب انسانیت کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے یہ عبادت گزار تھک جاتا تھا نا، انسانیت کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتا تھا تو اندر سے ایک آہ نکلتی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ جب اس کے اندر سے آہ نکلتی تو ادھر سے آواز آتی، میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ ادھر سے اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی، ادھر سے آواز آتی، میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ اور وہ جو آواز ہوتی نا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن شیطان لعین نے، ابلیس نے اس عبادت گزار نوجوان کے اندر تکبر کا پودا لگایا۔ اللہ اکبر، وہ تکبر جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے۔ شیطان لعین سے برداشت نہ ہوا، شیطان لعین برداشت نہ کر پایا۔ جوانوں، شیطان
کل بھی تمہارا دشمن تھا، آج بھی تمہارا دشمن ہے اور قیامت تک کے لیے تمہارا دشمن رہے گا۔ شیطان تمہاری اولاد کا دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ شیطان سے بچنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں کتنی بار کہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان سے بچنا۔ شیطان نے اس عبادت گزار کے اندر تکبر کا پودا لگایا۔ یہ تکبر کا پودا پھولتا پھولتا بڑا ہوتا ہوتا درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ تکبر کا پودا اگتا اگتا درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ تو ایک دن یہ عبادت گزار تکبر سے خود کو کہنے لگا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ اس کے اندر جب تکبر کا پودا درخت کی شکل اختیار کر گیا نا، تو اس نے خود کو کہا میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا انسان ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ سب کچھ کرنا، تکبر کبھی نہ کرنا۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، تکبر صرف میرے اللہ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نہ تو نبی کر سکتا ہے، نہ تو رسول کر سکتا ہے، نہ ولی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا میرے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی چادر پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، میرا اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایک دن اس عبادت گزار نے تکبر میں آ کر خود کو کہا، اپنے نفس کو کہا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں، میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ عورتیں مرد میرے دروازے پر آتے ہیں لیکن مجھے کسی دروازے پر جانا نہیں پڑتا۔ عورتیں مرد ہر وقت میرے پاس تو آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، مگر مجھے کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ تکبر اس آگ کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے تیلی کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب تکبر نے اس عبادت گزار کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ تکبر اس کی نیکیوں کو کھاتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہ رہی۔ تکبر نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی۔ ایک دن حسن کی ملکہ شہزادی خوبصورت لڑکی اس کے دربار پر آئی، اپنے مستقبل کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے، مقدر پڑھوانے کے لیے۔ ایک عبادت گزار لڑکی اس کے دروازے پر آئی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، کہا کہ میں اپنے مستقبل کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے بڑی دور سے چل کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرا مقدر پڑھ کر مجھے بتائیے۔ اب اس حسین و جمیل لڑکی نے پردے سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اپنے چہرے کو پردے میں بند کیا ہوا تھا۔ تو اس عبادت گزار نوجوان نے کہا مقدر پڑھنے کے لیے تیری پیشانی پر دیکھنا ضروری ہوگا، میں تیری پیشانی دیکھ کے ہی مقدر پڑھوں گا، تجھے تیرے حال سے آگاہ کروں گا، تجھے تیرے مستقبل کے حال سے آگاہ کروں گا۔ تو جیسے ہی اس خوبصورت لڑکی نے اپنی پیشانی سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو اس کا حسن دیکھتے ہی یہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا، دل بے قابو ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، ایک دم زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگا جس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنی خوبصورت حسین و جمیل ہوگی۔ دل بے قابو ہو گیا، دل اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، دل میں اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جوانوں کبھی بھی کسی دوسرے کی محبت اپنے دل پر مت لے کے آئیے گا، کسی کی محبت اپنے دل پر مت لے کے آئیے گا۔ اللہ کی محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اللہ کے پیار میں بھی خالص بن جاؤ۔ اللہ کی محبت کی جگہ کسی اور کی محبت کو مت لے کر آئیے گا۔ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی تو آگے ایک نوجوان کھڑا ہوا، رابعہ بصری کو کہنے لگا رابعہ بصری میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔